السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول برکت کے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، نجیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس کو میں نے خوشبو والا کے نام سے موسوم کیا۔ سامعین اکرام، کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں ایک بزرگ تھے جو مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مسک خوشبو کو کہتے ہیں، یعنی خوشبو والا۔ یہ بزرگ اس قدر خوشبو رکھتے تھے، یعنی ان کے جسم سے اس طرح خوشبو آتی تھی کہ جس راستے سے گزر جاتے راستے مہک اٹھتے، اور جب مسجد میں تشریف لاتے تو ان کی خوشبو سے سب کو پتہ چل جاتا کہ حضرت مسکی تشریف لے آئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں ان کی خوشبو کا راز معلوم کرنے کے لیے ایک رات ان کے پاس ٹھہرا اور ان سے کہا کہ آپ کے بدن سے جو اس طرح خوشبو آتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ روزانہ کافی خرچ کر کے خوشبو خریدتے ہیں اور اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے آج تک نہ کبھی خوشبو خریدی ہے اور نہ ہی بدن یا کپڑوں پر ملی ہے۔ میں نے کہا، تو پھر اس خوشبو کا راز کیا ہے؟ تو بولے، میں بتا دیتا ہوں، ممکن ہے میرے مرنے کے بعد تم مجھے دعائے خیر سے یاد کرو۔ سامعین اکرام، بزرگ فرماتے ہیں، بات یہ ہے کہ میں بغداد کا باشندہ ہوں۔ میرے والد نے میری بڑی اچھی تربیت فرمائی۔ میں بہت خوبصورت تھا اور صاحب شرم و حیا بھی۔ میرے والد نے مجھے ایک بازار کی دکان پر بٹھا دیا۔ اس دکان پر میں دن بھر بیٹھا رہتا اور دکان کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ایک بڑھیا دکان پر آئی اور کچھ نفیس اور قیمتی کپڑے نکلوائے، اور پھر صاحب دکان سے کہنے لگی کہ ان کپڑوں کو میں اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہوں، اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو، جو کپڑے پسند آ گئے رکھ لیے جائیں گے اور ان کی قیمت اس لڑکے کے ہاتھ بھیج دی جائے گی۔ چنانچہ دکان کے مالک کے کہنے سے میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ چل دیا۔ بوڑھیا مجھے ایک عظیم الشان مکان میں لے گئی جس میں بہت سے مرد اور عورتیں ملازم تھیں۔ پھر اس نے مکان کے اندر ایک خوبصورت کمرے میں مجھے بٹھا دیا۔ یہ کمرہ بڑا مزین اور آراستہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان عورت اس کمرے میں آ گئی جو میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں ڈر گیا اور پیچھے ہٹ کر اس سے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس نے کہا، دیکھو میری بات مانو اور جو چاہو مجھ سے لے لو، میں تمہیں ہرگز جانے نہیں دوں گی۔ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے کہا، مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے، یعنی ٹوائلٹ، پہلے وہاں سے ہو آؤں۔ تو اس نے اپنی باندی کو بلایا اور کہا، انہیں بیت الخلاء لے جاؤ۔
چنانچہ مجھے وہاں لے جایا گیا۔ میں نے اپنی رہائی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ جتنی نجاست تھی اپنے منہ، ہاتھ اور سارے بدن اور کپڑوں پر مل لیا، اور جب ٹوائلٹ سے باہر نکلا تو اس باندی نے مجھے اس حال میں دیکھا تو پاگل پاگل کہہ کر وہاں سے بھاگی، اور پھر جب اس میری عاشقہ نے مجھے دیکھا تو وہ بھی بھاگی، اور میں اسی حال میں وہاں سے نکلا اور ایک باغ میں پہنچ کر اپنا بدن اور کپڑے صاف کیے اور گھر واپس آ گیا۔ اور جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا ہے جس نے اپنا ہاتھ میرے چہرے اور بدن پر پھیرا اور کہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں جبرائیل ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن اور کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم و دائم ہے، اور یہ سب حضرت جبریل علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں کی برکت سے۔ تو سامعین اکرام، واقعہ تو مکمل ہو گیا، لیکن اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے وہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا بہت بڑی ہمت کا کام ہے، اور اس سے بڑا اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور جو اللہ والے ہیں وہ اخروی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اس دنیا کی ذلت و رسوائی کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور کچھ خیال نہیں کرتے۔ عزیزان من، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں کی میل و نجاست سے بچنے والی کی روح بھی پاک و صاف ہو جاتی ہے، اور اس کا جسم و لباس بھی پاکیزہ و صاف رہتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح گناہ سے بچنے کے لیے اپنے جسم کو تھوڑی دیر کے لیے غلاظت میں ملوث کر کے عمر بھر کے لیے خوشبو حاصل کر لی گئی، اسی طرح اس دنیا فانی میں تھوڑی دیر کی لذت پانے کے لیے اپنے آپ کو عیش و عشرت میں ڈال کر قیامت کی لمبی مصیبت مول لے لی جاتی ہے، جو بہت بڑی حماقت ہوتی ہے۔ تو سامعین اکرام، بہرحال اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں گناہوں سے بچنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنی ہے۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو میری آپ کو یہ پسند آئے گی، اور اسے آپ لائک شیئر ضرور کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔